مٹی میں مل گئے ہیں ارادے مجید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اللہ اللہ وہ امام حسین ہے جن کے تعلق سے میں نے ابھی خدمہ مسمونہ کے بعد قرآن مقدس کے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کو آپ حضرات نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا اور اس کے تعلق سے آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اب اور لوگ اللہ روزی بھی دیتا ہے حضرات قرآن کا یہ اعلان ہے یہ نہ علامہ صغیر کا کہنا ہے نہ علامہ قاری فیض محمد کی زبان کی بات ہے نہ مولانا دلشاد صاحب کی زبان کی بات ہے یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں ان کی زندگی کو ہم اور آپ جو ہے سبق رہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے وہ علم کا ہونا ضروری ہے پیارے مسلمانوں آؤ سمجھتے ہوئے چلو جب ایک شہید کے تعلق سے اللہ اتنی پابندی کے ساتھ منع کر رہا ہے انہیں مردہ نہ کہا جائے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے دوسری جگہ رکھنا فرمانا ہے انہیں آپ مردہ سوچ بھی نہیں سمجھ سکتے ہو سوچے بھی نہیں سمجھے بھی نہیں دماغ میں ان کے تعلق سے سوچنا بھی منع ہے حضرات گرامی تو جب ایک نبی کی امتی کا یہ عالم ہے کہ وہ شہید ہو جائے تو اسے مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو کہاں ہے وہ لوگ جو آج نبی کو مردہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں حضرات گرامی ان کو وہ ہے ایک چولے سے قاضی ان کے منہ پہ تماچا لگانا چاہتا ہے اور اس چولے سے ان کے منہ میں زبان میں تالا لگ جائے گا حضرات یہ تو شہید عالم ہے جب ان کی زندگی کا معاملہ اس طرح سے ہے تو وہ نبی کونین ہے پھر ان کا عالم کیا ہوگا پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ان کی شان و شوکت کیا ہوگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکات ہم سب سنیوں کے دلوں کو اجاگر کرتے ہوئے وہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ واہ جو تیرے میں ہے شہر بدہا تیرا شہر بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا اس نبی کے اس نبی کے مقام پہ زمین پہ رہنے والے ہمارا انسان کیا سمجھ سکتے ہیں اس نبی کے مقام و مرتبہ کو تو آسمان پہ بسنے والے فرشتے نے سمجھا ہے اور وہ تمام جو ہے فرشتے نے سمجھا ہے مقام و مرتبہ نبی کا کیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی نشان صحیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوقت جس کے مقام و مرتبے پہ جو ہے عرش والوں نے سمجھا ہے اور اس کے بعد ہم سب جو ہے انسانوں کو بھی بتایا ہے لیکن ہم اور آپ کے اندر جو ہے جسے اللہ نے ایک سلیم دیا ہے وہ ضرور سمجھ سکتا ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسی نبی نے جو ہے اسلام کو سنبھالنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے اپنی نبوت والی درسگاہ میں بلا گیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے اے صدیق کے اندر آؤ نبوت کی درسگاہ سے علم حاصل کر لو آگے چل کے تمہیں اسلام کی بار ڈور کو سنبھالنا ہے مسلمانوں ذرا انقلابی جذباتی بات کو سمجھے تو ذرا صحیح اور آپ نے سمجھا ہوگا آپ نے
خلفائے راشدین 4 ہے خلفا، ان خلفا کے تعلق سے جو ہے جب بھی محرم کا بیان ہوتا ہے تو خلفا کی شروع ہوتی ہے اور گفتگو شروع ہو کر کے میدان کربلا تک جاتی ہے. پیغام کربلا کا جو ہے پیغام ہوتا ہے وہ سب سارا بتایا جاتا ہے. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کی درسگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور تعلیم حاصل کیا ہے. جب آپ اپنے سینے پہ منور مجلہ کیے ہیں اور منور مجلہ کرنے کے بعد جو ہے اسلام کی باغ سنبھالی ہے تو کس طرح سے اسلام کی تبلیغ کی ہے، کس طرح سے آپ اپنے جو ہے آپ اپنے سینے پہ جب نبوت کی درسگاہ میں اپنے سینے پہ منور کیے ہیں اور چمک حاصل کیے ہیں، روشنی لیے ہیں تو کس طرح سے آپ دنیا والوں کو چمکا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زبان کہہ رہی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، چمکانے والے. اسی نبوت کی درسگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جب کرسی پہ بٹھانا ہے، اسلام کی باغ ڈور سنبھالی ہے تو آپ اسلام کو بڑی ہی زور شور کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی ہے. آپ نے تاریخ سنا ہوگا کہ خلافت کی کرسی پہ حضرت صدیق اکبر آئے، کچھ عرصہ تک آپ نے خلافت کی کرسی کو سنبھالا ہے، باغ ڈور کو سنبھالا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آئے ہیں اور عمر فاروق اعظم کی وہ شخصیت ہے ان کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آدھی دنیا کا وہ عظیم بادشاہ ہے جس پہ بادشاہیت کرنے والا وہ شخص ہے جسے زمانہ فاروق اعظم کہا کرتی ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے بھی نبوت کی درسگاہ میں حاصل کیا، علم حاصل کیا ہے اور آپ کے جانے کے بعد جو ہے اسلام کی باغ ڈور کو حضرت عثمان غنی نے سنبھالا ہے. عثمان غنی کی سخاوت آپ بارہا علماء کی سواری سنے ہوں گے اور مجھ سے پیشتر اور تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا. حضرات کرامی پھر ان کے بعد جو ہے خلافت کی کرسی کو سنبھالنے والی کی شخصیت مولا کائنات کی ہے. مولا کائنات کی وہ عظیم ذات ہے جن کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات ایسی شخصیت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابها، میں تو حکمت کا شہر، حکمت والا ہوں، علی